میں سعودی حکومت کو کہوں گا کہ آپ ان سے بچ کے رہنا، وہاں سے بھی یہ چوریاں کر کے آئیں گے. ان کا کوئی عمرہ نہیں ہے، ان کی کوئی نماز نہیں ہے، ان کا کوئی حج نہیں ہے جب تک یہ حقداروں کا حق نہیں دیں گے. یہ دنیا میں انوکھی اور نرالی مثال ہوگی. دنیا میں ججز انصاف دیتے ہیں اور پاکستان کے جج خود انصاف مانگ رہے ہیں. ابھی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہے، اور وہ گاڑی جو تم نے چند لاکھ روپے میں خریدی تھی، ٹائر ہیں وہ 3 کروڑ روپے کے. ابھی 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرڈر دے دیا. لیکن پاکستانی قوم کو جو آٹا دیا نا رمضان میں، لوگ آٹا کھا کے بیمار ہوئے ہیں، اس آٹے کے اندر چوکر تھا، وہ آٹا خالص آٹا نہیں تھا. عمران خان بے گناہ ہیں، اس کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ میرٹ پر ہے ہی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کی عید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزروائی ہے کسی کے کہنے پر. یہ انتہائی شرمناک ہے. اس وقت قوم مانگ رہی ہے تو اللہ عمران خان کو رہائی دے دے، اللہ عمران خان کو کامیابی دے دے. عید کے بعد عمران خان آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا، اور اتنا زبردست طریقے سے آئے گا کہ بھاگنے والوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. نیوز ون میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. حکومتی وفد شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں ایک بڑی کابینہ لے کر 3 روزہ دورہ سعودی عرب گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر عمرے کی ادائیگی بھی کی جائے گی. علامہ عبدالقیوم جو کہ دبنگ شخصیت ہیں، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں اپنے بولنے کے انداز کی وجہ سے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمرہ پیکج کیسا رہے گا. کہا جا رہا ہے کہ کمرشل فلائٹ سے عمرہ کرنے کے لیے شہباز شریف اور مریم نواز اپنی پوری کابینہ کو لے کر گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب، پوری کابینہ سمجھے پوری حکومت ہی عمرہ کرنے چلی گئی. پچھلے دنوں ہمارے وزیر دفاع صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دوبارہ دی ہے. جب یہ پچھلی گورنمنٹ میں تھے PDM 1 کی صورت میں، اس وقت بھی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اب بھی انہوں نے دوبارہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے اوپر جو ہے کیا عمرہ فرض تھا؟ کیا ان کے اوپر جو ہے وہ بہت ضروری آیا ہوا تھا ان کو عمرہ، کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ یہ بڑے حاجی ثناء اللہ ہیں، پوتر اور پاک ہیں، کہ انہوں عمرہ کرنا چاہیے تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں ایک مفتی ہونے کے ناطے سے، عالم دین ہونے کے ناطے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف ہو، اسحاق ڈار ہو، خواجہ آصف ہو، اس کے ساتھ علیم خان گیا ہے، دیگر جتنے لوگ گئے ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ گئی ہیں، تو ان کا کوئی عمرہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو ہے وہ فارم 47 اس وقت ان کے پاس موجود ہے جس کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہے. اور جن کو فارم 45 ملا ہے ان کا انہوں نے حق چھینا ہے، حق ڈاکہ مارا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حق چھین کر، حق مار کر، ڈاکہ مار کر اللہ کے گھر جایا جا سکتا ہے؟ وہاں پر عمرہ ہو سکتا ہے؟ لوگ ہمارے جو عام جاہل ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کا حق دینا ہے تو پہلے اس کا حق دے کے جاؤ یا بخشوا کے جاؤ، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اللہ کے گھر جانا ہے. تو کس منہ سے یہ لوگ چلے گئے ہیں جو پاکستان کے اندر فارم 47 کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان کی غریب عوام کے پیسے سے گئے ہیں. اگر یہ گئے ہیں کمرشل فلائٹ کے ذریعے بھی تو کیا ان کا خرچہ نہیں آیا؟ کیا ان کو پروٹوکول ان کے ساتھ نہیں گیا؟ اور وہ بندہ آہد چیمہ کہ جس کے بچوں کے پیسے دینے کے لیے ایچیسن اسکول کے اندر یا کالج کے اندر پیسے نہیں تھے، وہ فیس معافی کروا رہا تھا، آج وہ بھی پاکستان کے خرچے کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے. تو ان کو جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا. سب سے پہلے اگر یہ عمرہ کرنا چاہتے تھے تو انہیں پہلے چاہیے تھا کہ یہ فارم 47 جو ہے یہ واپس اس کو جنہوں نے ان کو دیا تھا ان کے منہ پہ مارتے، کہتے کہ بھائی ہمارا حق نہیں ہے. اب نواز شریف جو ہے اس کا کیا قصور تھا کہ اس کے پاس بھی فارم 47 ہی تھا نا جس کے اوپر وہ جیتا ہے؟ اصل میں تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ جیتی ہے، تو اس بیچارے کو چھوڑ دیا ہے. اور باقی سارے جو ہیں وہ فارم 47 والے جتنے بھی ہیں یہ سارے فارم 47 والے ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں گئے ہوئے ہیں. میں سعودی حکومت کو کہوں گا کہ آپ ان سے بچ کے رہنا، وہاں سے بھی یہ چوریاں کر کے آئیں گے، کیونکہ یہ خاندانی جو ہیں وہ ڈکیت بھی ہیں، چور بھی ہیں. انہوں نے پاکستانی قوم کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے جس طرح ووٹ دیے، یہ سارے ووٹ اب یہ چورا کے پاکستان کے اوپر قبضہ کر کے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے. ان کا کوئی عمرہ نہیں ہے، ان کی کوئی نماز نہیں ہے، ان کا کوئی حج نہیں ہے جب تک یہ حقداروں کا حق نہیں دیں گے. اگر یہ مر بھی جائیں گے تو ان کا نماز جنازہ بھی اس صورت میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمارا حق مارا ہے. میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، میرا ووٹ ان کے پاس کیسے نکلا ہے؟ یہ وزیر اعظم کیسے بنے ہیں؟ یہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے ہیں؟ ہمارے ملک کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر کے اور ان کو کہا جائے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو ان کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ جو خیانت کرے گا، ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا، وہ قیامت کے دن لے کے آئے گا. اب حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی گائے چوری کی ہوگی قیامت کے دن وہ گائے اس کے کندھوں پر چڑھی ہوئی ہوگی. بکری چوری ہوگی تو وہ اس کے کندھوں پر، تو ان کے کندھوں پر تو قیامت کے دن فارم 47 جو ہے نا ان کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی. تو انہیں جو ہے وہ
حیا نہیں آ رہا کہ پاکستان اس وقت مقروض ہے, پاکستان IMF سے قرضہ مانگ رہا ہے, تو لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور یہی بھکاری تھا نا وزیر اعظم جس نے پہلے کہا تھا کہ جس ملک میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. تو آپ جو ہے وہ پورا ٹبر لے کر اور پوری کابینہ لے کر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے. یہ کوئی عمرہ نہیں ہے, یہ ایک جو ہے وہ سیاسی ٹرپ ہے, اور صرف جو ہے وہ اپنے کرپشن کو بچا کر جس طرح فارم 47 کے اوپر یہ آئے ہیں. پاکستانی قوم اور دنیا کو جاننا چاہیے کہ یہ ایک نوسر باز فراڈیے جوکرز پاکستان کے اوپر مسلط ہیں, ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں. ان کا کوئی عمرہ نہیں ہوگا, ان کی کوئی نماز نہیں ہوگی. علامہ صاحب, معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے, حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے جب اس سے معافی مانگی جائے, لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے, جب تک ان کا حق نہیں دیا جائے گا, جب تک ان کو راضی نہیں کیا جائے گا. تو پاکستانی قوم اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے. آج کوئی بھی باہر نکلتا ہے تو اسے پکڑ کے جو ہے وہ فوراً اندر ڈال دیتے ہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم آواز کیوں بلند کرتے ہو. کیا یہ بیت اللہ میں جائیں گے تو وہاں پر ان کو چور چور نہیں کہا جائے گا؟ مسجد نبوی میں کس منہ سے یہ جا رہے ہیں؟ پاکستانی قوم کا تو انہوں نے جو ہے وہ ووٹ چوری کیا ہوا ہے. فارم 47 جو ہے یہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. علامہ صاحب, اس کے علاوہ پاکستان میں ججز انصاف مانگ رہے ہیں, انصاف کرنے والے انصاف مانگ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا؟ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہوشر با انکشاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط کی صورت میں کیا ہے, حالانکہ وہ اس سے پہلے وہاں کے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے پاس بھی گئے ہیں, اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سابقہ کے پاس بھی گئے, اور موجودہ کے پاس بھی انہوں نے گیا اپروچ کی. لیکن اس کے باوجود ہم تو حیران ہو گئے کہ ان کے اوپر جس طرح کا تشدد, دباؤ, ٹارچر, خوف, ہراست, وہ صرف میں تو سمجھتا تھا کہ میرے اوپر ہے, پاکستانی قوم کے اوپر ہے, 25 کروڑ عوام کے اوپر ہے. لیکن ہمیں تو پتہ چلا کہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے, ان کے اوپر بھی اس طرح کا پریشر تھا. اور آج پاکستانی قوم مطالبہ کرتی ہے کہ ان ججز کو دفاع دیا جائے, ان کا تحفظ دیا جائے اور ان کو انصاف دیا. یہ دنیا میں انوکھی اور نرالی مثال ہوگی. دنیا میں ججز انصاف دیتے ہیں اور پاکستان کے جج خود انصاف مانگ رہے ہیں. یہاں پر ان کو اس وقت جو مختلف خطوط جا رہے ہیں جن کے اندر کیمیکلز ہیں, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, تھریٹ دیا جا رہا ہے, وہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی جا رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا طاقتور ہے, ایسی کون سی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ جو انصاف والوں کو بھی تھریٹ کر رہی ہے کہ تم نے عدل و انصاف نہیں کرنا. اس وقت جو 6 ججز ہیں سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد کے, پوری قوم ان کو سلام پیش کر رہی ہے. لیکن جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے. اس میں ہماری حکومت شہباز شریف ملوث ہے. PTI نے افیشل طور پر کہا ہے کہ یہ جو خط بھیجے جا رہے ہیں یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ بھیج رہی ہے. ان کو شرم نہیں آ رہی ہے, یہ عمرہ کرنے چلے گئے ہیں. ان کو چاہیے تھا, ان کو تو نیند نہیں آنی چاہیے تھی شہباز شریف کو کہ یہ جو ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں. ابھی ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہے, 3 کروڑ روپے کے تو تم نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کے ٹائر صرف لیے ہیں, اور وہ گاڑی جو تم نے چند لاکھ روپے میں خریدی تھی BMW, چند لاکھ روپے میں توشہ خانہ سے خریدی, لیکن اس BMW کے جو صرف ٹائر ہیں وہ 3 کروڑ روپے کے ہیں. ابھی 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آرڈر دے دیا ہے. لیکن پاکستانی قوم کو جو آٹا دیا نا رمضان میں, آج بھی رمضان کی طاق رات ہے, 27ویں شب ہے, پاکستانی قوم کو وہ آٹا دیا ہے کہ لوگ آٹا کھا کے بیمار ہوئے ہیں. اس آٹے کے اندر چوکر تھا, وہ آٹا خالص آٹا نہیں تھا, اور وہ بھی لائنوں میں لگ کر جس ذلت سے انہوں نے دیا. اللہ اس طاق رات کے اس رحمت والے اس وقت میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے ذلت کی انتہا میں پہنچا دیا. یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں, ان کو تو خود پکڑ لے, ان کے ساتھ تو خود نپٹ لے. علامہ صاحب, عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ عمران خان بے گناہ ہیں, 8-9 ماہ سے اس کو قید کیا ہوا ہے اور قید مسلسل کاٹی جا رہی ہے. اس کے اوپر کوئی کیس جو ہے وہ میرٹ پر ہے ہی نہیں. اب اس کے جو مخالف ہیں سابقہ وزیر داخلہ اور ان کا بڑا ایک با اعتماد رانا ثناء اللہ, وہ کہتا ہے جس دن کسی وکیل نے کسی جج نے عمران خان کو انصاف دینا چاہا تو کوئی جج اسے روک نہیں سکے گا, کیونکہ کیسز کے اندر ہے ہی کچھ نہیں ہے, بلنڈر ہیں. عمران خان کے اوپر بلنڈر مالے گئے ہیں, اور کیسز جس طرح عدلیہ نے اڈیالہ جیل کے اندر جا کے عدالت کی تحریک کو گہنایا ہے, اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. پاکستان میں بھی عدلیہ بہت رسوا ہوئی, لیکن اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان کو گرانے کے لیے جس طرح ججز بے نقاب ہوئے, پاکستانی قوم نے اس کا جنازہ دیکھا ہے کہ انصاف کا جنازہ کس طرح اٹھتا ہے. اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جس طرح ڈیلے ٹیکٹڈ کر کے عمران خان کی عید جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزروائی ہے کسی کے کہنے پر,
یہ انتہائی شرمناک ہے کہ اس کے کیس جب اس کے اوپر سزا لگانی تھی تو آپ نے 16 گھنٹے 18 گھنٹے جو ہے وہ پروسیڈنگ کی اور اس کو جو ہے وہ فی الفور سزا دی، اور جب اس کو سزا سننے اور اس کیس کو پروسیس کی اپیل کو سننا تھا تو آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ آپ کے پاس انصاف ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ آپ نے عید کے بعد کی ڈیٹ دے دی ہے تاکہ عمران خان باہر نہ نکل سکے، پاکستانی قوم کو سکون نہ مل سکے۔ پاکستانی قوم اس وقت اضطراب میں ہے، آج بھی اس وقت اور 25 کو بھی پاکستان کی قوم پنڈی میں اسلام آباد میں جس طرح نکلی ہے، لوگ دھاڑے مار کے اللہ کے ہاں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رمضان ہوتا تھا، لوگ اپنی مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ اپنے اللہ سے مانگتے تھے کہ ہمارے بچوں کے لیے رحم کر دے۔ اس وقت قوم مانگ رہی ہے تو اللہ عمران خان کو رہائی دے دے، اللہ عمران خان کو آزادی دے دے، اللہ عمران خان کو کامیابی دے دے۔ تو یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ ظلم کی رات جتنا تم طویل کرنا چاہو گے لیکن قوم یہ ہمت نہیں ہارے گی۔ ہم عمران خان کو باہر بھی نکالیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد سے وہ باہر آ رہا ہے، روک سکتے ہو تو روک لو۔ عید کے بعد عمران خان آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا، اور اتنا زبردست طریقے سے آئے گا کہ بھاگنے والوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بالکل جی، دبنگ شخصیت علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ بولتے ہیں تو لوگ ان کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کی باتوں میں کہیں دم ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔